جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ سلسلہ ہے علم و آگاہی کا، اور یہ جو سیگمنٹ ہے پیش کیا جاتا ہے الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہمارے اس سیگمنٹ میں مقابلہ حسن قرات کروایا جائے گا، اور یہ جو مقابلہ ہے ہم پیش کرتے ہیں 4 پارٹیسپینٹس آج اس میں شریک ہو رہے ہیں۔ مختلف کمپنیز کا ہمیں تعاون حاصل ہے، جس میں پیراگون پبلیکیشنز ہیں، اس کے علاوہ چیز ڈپارٹمنٹل اسٹور کا ہمیں تعاون حاصل ہے جو کہ گفٹ دیے جاتے ہیں، ساتھ ساتھ گابا ایجوکیشنل بکس کا ہمیں تعاون حاصل ہے، اس کے علاوہ مکتبہ خدام القرآن کا ہمیں تعاون حاصل ہے جس کی جانب سے مختلف کتب کا تحفہ دیا جاتا ہے۔ ناظرین آج کا یہ جو سیگمنٹ پیش کیا جا رہا ہے اس کے مہمان گرامی کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا۔ میرے آج کے جو پہلے مہمان ہیں وہ الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کے چیئرمین ہیں، اور the man behind all these things is basically him، یعنی وہ سارا کام جو ہے نا یہ کرتے ہیں، اس کی آرگنائزیشن مینجمنٹ گو کہ ایک پوری بہت بڑی ٹیم ہے، لیکن خود سے سپروائز کرنا بڑی بات ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علیم قریشی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم علیم بھائی السلام۔ ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں، خیریت سے ہیں؟ آپ فرسٹ کلاس ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم، اللہ کا کرم۔ سر ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت زندگی دے۔ لاسٹ ٹائم اصل میں علیم قریشی صاحب سے ملاقات نہیں ہو پائی تھی، تھوڑے علیل ہو گئے تھے، اس وجہ سے رمضان المبارک کے آخری پروگرام میں آپ تشریف لائے تھے، اس سے پہلے ہمارے پروگرام میں نہیں آ سکے تھے۔ بہرحال اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہے، تمام پروگرامز میں خود شریک ہوتے ہیں۔ اور ناظرین اس کے علاوہ ہمارے آج کے جو دوسرے مہمان ہیں چودھری محمد عاطف، ڈائریکٹر ہیں پاک شاہین گرامر اسکول کے، اور ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کے۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ آپ فرسٹ کلاس؟ اللہ کا کرم۔ ناظرین آج کے ہمارے جو تیسرے گیسٹ ہیں سجاد خان صاحب، پریزیڈنٹ ہیں الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کیماڑی ٹاؤن کے، اور ڈائریکٹر ہیں النصر پبلک اسکول کے۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں سر، خیریت سے ہیں؟ شکر الحمد للہ۔ کیسے؟ ناظرین یہ جو ہمارا جو مقابلہ حسن قرات ہے اس کے منصفین بھی موجود ہیں، اور ہمارے پہلے منصف جو ہیں وہ قاری عبدالہادی مدیر الفلق اکیڈمی سے۔ السلام علیکم حاجی صاحب، خیریت سے ہیں؟ فرسٹ کلاس ہیں۔ اور ناظرین ہمارے جو دوسرے منصف ہیں وہ ایک استاد ہیں، یعنی تدریس کے درس و تدریس کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، قاری غلام مرتضی۔ السلام علیکم قاری صاحب، آپ خیریت سے؟ ٹھیک، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین گفتگو کا آغاز کریں گے، اور سب سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ نے ہمیں جوائن کرنا ہے، ڈاکٹر شفقت حسین عباسی صاحب، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں انجمن اتحاد عباسی پاکستان کے، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کے، اور فارمر ایڈیشنل سیکرٹری سندھ ہوم ڈپارٹمنٹ ہیں، اور فارمر کیئر ٹیکر منسٹر فار سائنس اینڈ انرجی ہیں۔ ایک بڑی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہونی تھی، لیکن شاید ٹریفک جام یا کچھ مصروفیات کی وجہ سے وہ ابھی نہیں آ پائے ہیں۔ بہرحال علیم قریشی صاحب ان کو ریپلیس کر رہے ہیں فار دا ٹائم بینگ، جب تک وہ جوائن نہیں کر لیتے۔ علیم قریشی صاحب کیا کہیں گے سر، کس طریقے سے الائنس کی تمام چیزیں چلائی جا رہی ہیں، اور مشکل نہیں ہوتی سر آپ کو رمضان المبارک میں روزانہ آپ 4 بجے تک ان کاموں میں مصروف ہوتے ہیں اور الائنس کی تمام چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ جی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنا اچھا پروگرام الائنس کے لیے جو ہے ترتیب دیا ہے اور اس کا انتظام کیا ہے، اور بہت خیال رکھتے ہیں آپ ہم لوگوں کا بھی، اور تمام گیسٹ کا بھی، اور ہمارے قرآن حضرات وغیرہ کا، بچوں کا۔ مشکل تو ہوتی ہے، لیکن جہاں اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جاتا ہے وہاں پر اس مشکل میں مزہ آنے لگتا ہے۔ روزانہ کی بیس پہ، یعنی یہ سمجھیں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں اور 3 دن بعد کے جو پروگرام جو مقابلے ہو رہے ہیں، تقاریر اور پھر اس کے بعد قرات تک جو ہونے والے ہیں، اس کے سارا انتظام کر کے آیا ہوں۔ روزانہ سب کچھ ہی انتظام کرنا پڑتا ہے، سب کچھ، اور اس میں ٹائم لگتا ہے، بچوں کو ارینج کرنا پڑتا ہے، سرٹیفکیشن ہے، ساری چیزیں۔ الحمدللہ بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم رمضان کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، اس لیے کہ رجسٹریشن بند ہونے کے بعد جب ہم نے کلوز کی ہے اس کے بعد سے پریشر بہت ہے، بہت زیادہ۔ اتنی زیادہ رجسٹریشن ہو گئی تھی کہ آپ کو کلوز کرنی پڑ گئی؟ ہاں، ہو گئی تو فل ہو گئی، کیا کریں۔ اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلے یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور اتنی کامیابی آپ کو مل رہی ہے، ایک کامیاب پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں۔ چودھری محمد عاطف صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا کیا مصروفیات ہیں، الائنس میں کیا رول پلے کرتے ہیں آپ؟ جو
بیسیکلی میں پاک شہین اسکولنگ سسٹم کا ڈائریکٹر ہوں، جو کہ 63 ٹاؤن میں ہمارا اسکولوں کا گروپ ہے، اور وہاں پر یہ ہماری ایک اسکولوں کی تنظیم ہے جو کہ غالباً 40 سے 50 اسکولز کے درمیان، جو ہماری ایسوسیشن ہے 63 ٹاؤن پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن، جس کی جو قیادت ہے وہ الائنس آف پرائیویٹ اسکول کے جنرل سیکرٹری جناب حنیف جدون صاحب ایز اے سرپرست کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہماری جو 63 ٹاؤن پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کا جو الائنس کے ساتھ ایک بہت اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہے، جو بھی الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ پروگرامات کرواتی ہے ان میں ہم سر حنیف جدون اور علیم قریشی صاحب کی قیادت میں بھرپور حصہ لیتے ہیں۔ اور میٹرو جو چینل ہے انہوں نے بہت زبردست طریقے سے رمضان ٹرانسمیشن میں بچوں کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سر حنیف جدون اور علیم قریشی صاحب، ان کی کیبنٹ اور ان کے ممبر اسکولز جو بڑھ چڑھ کر بچوں کی حقیقی معنوں میں تعلیم و تربیت کر رہے ہیں، جو لاسٹ ٹائم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروگرام کروایا، جس میں ہم بھی بادشاہت اسکول ممبر پارٹیسپیٹ تھے، جو کہ پورے کراچی لیول پہ ہوا، جو اس چیز کا ثبوت تھا، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں اسکولز نے پارٹیسپیٹ کیا، جس میں اسپیچ، قرأت، نعت، کوئز، اور کوئز میں غالباً 1000 کے اراؤنڈ کویسچن تھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کیا بات ہے، اور جس کا جب رزلٹ تھا ہم فائنل راؤنڈ میں دیکھ رہے تھے، بچوں کے درمیان اتنا کمپٹیشن تھا کہ جو بک کے جو کویسچن تھے وہ ختم ہو رہے تھے لیکن بچہ آؤٹ نہیں ہو رہا تھا۔ پھر جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کا مقابلہ وہ سرپرائز کویسچن کی بیس پہ کرنا پڑا، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ الائنس آف پرائیویٹ اسکول سے کتنی محنت کر کے بچوں کو آرگنائز کر رہی ہے، 1000 کویسچنز تیار کرنا، سب کو آرگنائز کرنا، سب کو، اور یہ پروگرام فائنل راؤنڈ سے پہلے کراچی کی مختلف 15 مقامات پر ہوا، اچھا 15 مقامات کے ونر کے درمیان پھر ہوا، تو بہت زبردست ہوا۔ انشاءاللہ ہماری دعائیں ہیں اسی طرح۔ بالکل سر، آپ سے مزید گفتگو جاری رکھیں گے، ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہمیں ایک ڈاکٹر شفقت حسین عباسی صاحب نے جوائن کیا ہے، ایک وقفے کے بعد آپ کی ان سے ملاقات کراتے ہیں۔ دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات اور یہ سیگمنٹ علم و آگہی۔ ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہماری ٹرانسمیشن رمضان الکریم اور سلسلہ علم و آگاہی کا، جو کہ الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ایک اور مہمان شخصیت ہیں جن کو جوائن کرنا ہے، تو ڈاکٹر شفقت حسین عباسی صاحب جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، پریزیڈنٹ ہیں انجمن اتحاد عباسیہ پاکستان کے، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کے، اور فارمر ایڈیشنل سیکرٹری ہیں سندھ ہوم ڈپارٹمنٹ کے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شفقت حسین عباسی صاحب۔ السلام علیکم سر، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک دفعہ پھر۔ اور ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ چودھری محمد عاطف صاحب موجود ہیں اور سجاد خان صاحب موجود ہیں۔ بہرحال سر گفتگو آپ سے ڈاکٹر صاحب کرنا چاہیں گے، ماشاءاللہ آپ اتنی سینئر پوزیشنز پہ رہے ہیں، بیوروکریٹ بھی اور اب سیاست میں بھی، تو مجھے بتائیے گا سر کیا چیز آپ کو زیادہ بہتر لگی، بیوروکریسی یا سیاست؟ صحیح بات تو یہ کہ دونوں میں کوئی سیٹسفیکیشن نہیں ہے، ہاں سیٹسفیکشن کوئی نہیں، کیونکہ جو سسٹم چل رہا ہے وہ سسٹم مطمئن نہیں کرتا بندے کو۔ پالیٹکس ایک ہوپ ہے کہ کچھ اللہ کی طرف سے کوئی بہتری ہو، کوشش کی جائے، آدمی کو چپ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس وجہ سے ہم نے ایک اپنی نئی پارٹی بنائی ہے، کیونکہ جو ایگزسٹنگ پارٹی ہیں اس وقت اس میں کوئی خاص اطمینان بخش کارکردگی نظر نہیں آتی ہے۔ تو چند ہمارے دوست ہیں جو بہت پڑھے لکھے اور سابق سفیر بھی رہے ہیں، سابق بیوروکریٹس بھی رہے ہیں، اور اپنے وقت میں ان کا ایک بڑا اچھا امیج اور اچھی ریپوٹیشن رہی ہے، ان کو ملا کے ہم نے ایک اپنی پارٹی بنائی ہے سوشل ڈیموکریٹک پارٹی، جس میں ہم نے یہی رکھا ہے کہ موروثی سیاست کا خاتمہ ہونا چاہیے، خاتمہ ہو جانا چاہیے، اور کرپشن فری ایک پاکستان ہو۔ اور اس کے بعد جو ایکسپیرینس لوگ ہیں جو ہم ابھی پالیٹکس میں دیکھتے ہیں، جو بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز میں دیکھتے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کی بڑی کمی ہے۔ مقصد ہے کہ نعرے بازی، تھوڑی شو بازی، اور اس میں جو بھی ایک لیڈر بن کے آ جاتا ہے، مگر جب وہ پوزیشن میں آتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو رن دا گورنمنٹ، مطلب چلانا کیسے ہے بزنس کو، اس کو پتہ نہیں ہے، تو الٹیمیٹلی فیلیور ہوتا ہے۔
آپ نے دیکھا ہے پریویس گورنمنٹ میں بھی، ابھی بھی دیکھا ہے کہ بندے نعرے تو بہت مارتے ہیں کہ ہم آ کے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، مگر ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ کا کیا طریقہ کار کیا ہے. تو ویل ایکسپیرینس لوگ ہم نے ملا کے اور ہم نے ایک اپنی یہ پارٹی بنائی. کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ اور اس طریقے سے مستقل مزاجی سے ہمارے ساتھ آ جائیں. حالانکہ ہماری نئی پارٹی تقریباً اب تک کتنے ایکٹیو ممبرس یا تنظیم سازی جو آپ نے کی ہے اس میں عہدیداران کتنے آپ کی پارٹی کے؟ عہدیداران ہم نے رکھے ہیں ٹوٹل 12، جو ہم نے ایک ایگزیکٹو کاؤنسل بنائی ہے، اور اس میں ہم نے عہدے بھی ایسے رکھے ہیں کہ چینج ہوتے رہیں. مسئلہ ہے کہ وہ بانی کون ہے سر پارٹی کا؟ بانی ہم 3 ہیں. 3 لوگ. ایک میں ہوں، ایک ہمارے علی مردان راؤ جو صاحب ہیں، سابق سفیر رہے ہیں. عالم بروئی صاحب ہیں، وہ بھی سابق سفیر رہے ہیں مختلف ملکوں میں. اس کے بعد ہمارے پاس ایک جی آر بلوچ صاحب ہیں، وہ بھی سفیر رہے ہیں کافی ملکوں اچھا میں. ماشاء اللہ. تمام جو سابق بیوروکریٹس ہیں، ریٹائرڈ بیوروکریٹس، ان کو زیادہ تر ملا کے بنائی گئی ہے. ہاں، جو زیادہ اور ڈپلومیٹس بھی ہوں. ہاں، ڈپلومیٹس بھی ہوں، اور اچھی ریپوٹیشن سے بھی ایک ہے کہ ان کی پریویس صاف کلین ریپوٹیشن سے کہ ماضی میں انہوں نے. سر لیکن ہمارے یہاں تو سیاست کہا جاتا ہے کہ بس بھٹو کی سیاست ہے یا اینٹی بھٹو سیاست ہے. کسی سیاست جو ہے وہ اب دیکھیں عمران خان آئے لیکن اس طریقے سے کامیاب نہیں ہو پائے یا کامیاب نہیں ہونے دیا گیا. بہرحال یہ کہ وہ گورنمنٹ چل نہیں سکی 5 سال. حالانکہ 26 سال کی محنت تھی عمران خان کی اس 3.5 سال کی حکومت حاصل کرنے کے لیے. خان صاحب نے ایک نیا ٹرینڈ سیٹ اپ کیا ہے. اس میں پھر جیسے وہ بھٹو اور اینٹی بھٹو تھا نا، ابھی عمران خان اور اینٹی عمران خان ہو گیا ایک گروپ، کہ ایک صرف عمران خان کی سائڈ ہوا ہے، صرف یہ چند دنوں کی ایک لہر ہے یا یہ آگے چلے گی؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ میرے خیال میں صحیح ہے، کیونکہ ڈیلیور یہ بھی نہیں کر سکے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بندے تو مثلا کہ آپ کے پاس کوئی ٹیکنیکل بندے ہیں ہی نہیں، تو آپ آتے ہیں تو وہی سیاسی جو آپ ایک ورکر ہیں انہی کو آپ ساتھ دیں گے. آپ لوگ جوائن کر لیتے، آپ کی پوری ٹیم جوائن کر سکتی تھی. ہمیں کچھ اتنا اطمینان بخش کوئی کارکردگی نظر نہیں آئی. سچ بات ہے آپ کہ لوگ ان کی جاتے جو تو کارکردگی ہوتی ہے، لیکن آپ لوگ ہی ماشاءاللہ آپ لوگ سیزنڈ بیوروکریٹس ہیں، ڈپلومیٹک سروسز میں رہے ہیں. اس سے زیادہ تو کوئی ڈپلومیٹک سروس جو آدمی کرتا ہے اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. سر ہائیسٹ اسکور پہ پاکستان سروسز کے جاتی ہے ڈپلومیٹک سروس. ظاہر سی بات ہے کہ وہ ٹاپ موسٹ کریم جو لیول ہوتی ہے اس کو ڈپلومیٹک سروس آفر کی جاتی ہے مقابلے کے امتحان کے بعد. تو ڈپلومیٹک سروس میں آنے والوں کو تو جب تک کہ وہ ایکسل میرٹ کے اوپر ٹاپ میرٹ میں نہ ہو کوئی آ نہیں سکتا. اس لیے ہائیلی اسکلڈ ہوتے ہیں اور آئی کیو بہت زیادہ ہوتا ہے. تو سر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہماری چھوٹی پارٹی ہے، مگر اس وقت ہم یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ جتنی کریم ہمارے پاس ہے شاید بڑی پارٹیوں کے پاس بھی نہیں ہے. اچھا، ایک زمانہ تھا ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا، اس زمانے میں ایک کریم دیکھی تھی میں نے کہ ان کی ایک جو لیول تھی کہ جو بھی وزیر تھے، وزیر اعلیٰ تھے، یہ تھے، آج بھی ان کا نام لیں تو بہت پڑھے لکھے، ہائیلی کوالیفائڈ، ویل ایکسپیرینس. سر اس وقت ایک لیول آف ایجوکیشن بہت زیادہ تھا. ہاں، اب میرے خیال میں وہ لیول آف ایجوکیشن نہیں ہے. میں ایک چیز کہتا ہوں کہ آپ کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے تو آپ کوشش کریں گے، اگر آپ اپنا پوسٹ گریجویٹ ہیں تو اپنی ٹیم میں آپ گریجویٹ لیں گے، کوشش کریں گے پوسٹ گریجویٹ نیچے لیں گے. اور اگر آپ میں اعتماد ہے نا تو آپ پروفیسر لیول کا بندہ بھی لے لیں گے اپنی ٹیم میں. آپ کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ وہ آپ کو ہٹا دے گا. جب مجھے اعتماد ہوگا تو میں اچھے سے اچھا کوالیفائڈ بندہ لے لوں گا. میں نے بھٹو صاحب کو یہ دیکھا تھا کہ ان کو یہ اعتماد تھا کہ میرے کو کوئی ہلا نہیں سکتا، سپر سیڈ نہیں کرے گا، اوور کم نہیں کرے گا میرے پہ. تو ان کو یہ تھا. جے رحیم دیکھیں، محمد علی قصوری دیکھیں، حفیظ پیرزادہ دیکھیں. لیکن یہاں ایک سوال کرنا چاہوں گا، لیکن جو انہوں نے ضیاء الحق کی اپوائنٹمنٹ کی تھی اگینسٹ دا میرٹ کی تھی سر. کس کی؟ ضیاء الحق کی اپوائنٹمنٹ. تاریخ میں جنہوں نے بھی وہاں لگتا ہے کہ سر کچھ ڈر ان کو وہاں تھا. اگر وہ میرٹ پہ بندے کی اپوائنٹمنٹ کرتے تو شاید یہ نہ ہوتا. پڑھے لکھے آدمی کو ہمیشہ جاہل سے ڈر لگتا ہے. صحیح بات یہ ہوتا ہے کہ ڈنڈا جو ہوتا ہے نا وہ علم اور قابلیت کو نہیں دیکھتا ہے، وہ اوپر سے آتا ہے تو پھر وہ پڑھا لکھا پڑھائی چڑھائی چلی ہے تو اس کو بھی کنٹرول کرنا ہوتا ہے کہ کہیں ہمارے ساتھ یہ نہیں. مگر میرٹ کو جب بھی آپ نے لتاڑا ہے نا آپ کو نقصان ہوا. ایسا بھائی اس بات پہ آنا چاہ رہا تھا. میرٹ کو اگر آپ سپریس کریں گے آپ نقصان اٹھائیں. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. بالکل اس طرح جس نواز شریف صاحب نے بھی پرویز مشرف کو جب چیف آف آرمی اسٹاف بنایا تھا وہ بھی میرٹ پہ نہیں تھے، 2 لوگوں کو بائی پاس کر کے بنایا تھا. دیکھیں نا یہ بھی ایک خوف ہے نا.
خوف ہے کہ فوج میں جس کی لابی زیادہ ہوگی اس سے ان کو ڈر لگے گا. آئی ایم سوری ٹو سے، مگر پرویز مشرف صاحب کو جو انہوں نے بنایا تھا چیف آف دا آرمی، وہ اس وجہ سے کہ وہ اردو اسپیکنگ تھے، اور فوج میں اردو اسپیکنگ کی کوئی بڑی لابی نہیں ہے. اس وجہ سے انہوں نے سمجھا کہ یہ کمزور ترین جنرل ہوں گے. ذوالفقار علی بھٹو نے بھی طریقے سے ضیاء الحق کو اٹھایا تھا تو کمزور ترین سمجھ کے کیا تھا نا، مگر وہ گلے پڑ جائے کہ وہ ایک ڈسپلن ہے فوج کا، ڈسپلن ایسا ہے سر. اور دوسرے اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی اردو اسپیکنگ ہے یا سندھی اسپیکنگ ہے، آ گیا اس پوزیشن آرمی میں سے سلوٹ کرتی ہے آپ کے رینک کو. بالکل ایسے ہی ہے. whoever is there ایک ایسا مائنڈ سیٹ ان کے ساتھ دیکھیں، سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے اور کمانڈ فالو کرنی ہے. اگر وہ کمانڈ فالو نہیں کریں گے، وہ مینٹالٹی چلی جائے گی تو کس طرح سے شخصیت کی کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن وہ یونیفارم اور وہ جو رینک ہے نا، اس کو سلوٹ کیا تھا. بہرحال بھائی صاحب، آپ سے تو بہت ساری باتیں ہونی ہیں، ایک وقفہ لینا چاہوں گا. وقفے کے بعد ناظرین دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات رمضان الکریم. ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم، سلسلہ علم و آگاہی کا. اور ناظرین اب ہم بڑھنا چاہیں گے ہم مقابلہ حسن قرات کی جانب. آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ مختلف مہمان شخصیات موجود ہیں. ڈاکٹر شفقت حسین عباسی موجود ہیں ہمارے ساتھ، فارمر بیوروکریٹ ہیں، اور اس وقت ایک اپنی انہوں نے سوشل ڈیموکریٹک پارٹی لانچ کی ہے جس کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں. اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری محمد عاطف صاحب، اور ہمارے ساتھ تشریف فرمائے سجاد خان صاحب. بہرحال ہم اپنے اس مقابلہ حسن قرات کا آغاز کرتے ہیں. ہماری پہلی جو پارٹیسپینٹ ہیں عائزہ فردوس، جن کا تعلق دار ارقم اسکولز جوہر کیمپس کراچی سے ہے. میں دعوت دینا چاہوں گا اور ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حضور تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. ناظرین یہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور عائزہ فردوس نے تلاوت قرآن پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. اب میں دعوت دینا چاہوں گا ارحم سلمان کو، جن کا تعلق علی ایمان ایجوکیشن سسٹم ایف بی ایریا کراچی سے. آئیے بیٹا. السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته
وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. अरहम सलमान ने सआदत हासिल की तिलावत कुरान पाक की. और अब मैं दावत देना चाहूँगा मायरा को जो पाक शाहीन ग्रामीण स्कूल से ताल्लुक़ रखती हैं, 63 टाउन कराची. आइए. अब मायरा बेटा ये चाहिए तो नीचे से हटा लें ताकि आप ऐसी माशाल्लाह जी हटा लें. जी अस्सलामु अलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. सूरतुत तीन मक्किया. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन. लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह. माहिरा हमारे साथ मौजूद थी. और अब मैं दावत देना चाहूँगा हमारे नन्हे मुन्ने मेहमान हैं खुज़ैमा हाफिज़ुल्लाह अल ईमान एजुकेशन सिस्टम से. आइए बेटा एक सेकंड. जी जी. अस्सलामु अलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها
وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. سبحان اللہ جزاک اللہ. تشریف رکھیں. اور اب ناظرین ہم اپنے جو منصفین ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی طرف بڑھنا چاہیں گے اور ان سے جانیں گے کہ کون سی پوزیشنز کس پارٹیسپینٹ نے حاصل کی ہے. اور سب سے پہلے تیسرے نمبر پہ آنے والے تمام بچوں نے بہت اچھا قرآن سنایا. تیسری پوزیشن پہ 2 پوزیشن ہولڈر بچے ہیں. جی پہلی بچی عائزہ فردوس دار ارقم اسکول سے. عائزہ فردوس بھی تیسری پوزیشن پہ ہیں. اور اس کے ان کے ساتھ ساتھ اور اس کے علاوہ جو ہے مائرہ پاک شاہین اسکول سے تیسری. دونوں بچیاں تیسری پوزیشن پہ آئی ہیں. تو تیسری پوزیشن کے 2 ہمارے انعامات ہیں. اور عباسی صاحب میں چاہوں گا مائک ریلیز کر لیجیے گا سر تاکہ آپ ایزیلی آ سکیں. جی سر آئیے بیٹا تشریف لائیے 1 بائی 1. عائزہ پہلے آ جائیں. آئیے سر یہ 3rd پوزیشن کا. جی اس کے علاوہ عائزہ فردوس کے لیے یہ سرٹیفکیٹ ہے. بیٹا 1 منٹ آپ نے رکنا ہے ابھی. اس کے علاوہ پیراگون پبلیکیشنز کی جانب سے یہ گفٹ بیٹا آپ کو دیا جا رہا ہے. تصویر کھینچیں. جی اوکے بیٹھے تشریف رکھیں بیٹا. اس کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ ہیں ماہرہ. ماہرہ آ جائیے. ماہرہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ماہرہ آپ کو یہ شیلڈ دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے ماہرہ احمد رشید یہ لیں آپ کا سرٹیفکیٹ ہے. اور بیٹا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پیراگون پبلیکیشنز کی جانب سے یہ اس کو پکڑیے پیراگون پبلیکیشنز کی جانب سے یہ گفٹ بھی دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے بیٹھیں تشریف رکھیں. جی اب 2nd نمبر پہ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والا طالب علم ہے ارحم سلمان. ارحم سلمان آئیے بیٹا تشریف لائیے. ارحم سلمان یہ لیں سر آپ لیجیے گا. اور یہ ان کی شیلڈ. جی اور یہ آپ کو سرٹیفکیٹ بھی دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے تشریف رکھیں. پہلے نمبر پہ آئے ہیں خزیمہ حفیظ اللہ. خزیمہ حفیظ اللہ بہت بہت مبارک ہو. آپ نے 1st پوزیشن حاصل کی ہے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن پاک پیش کی. یہ آپ کا گفٹ ہے. یہ لیجیے بیٹا وہ گفٹ لیجیے. یہ شیلڈ دی جا رہی ہے آپ کو. اور یہ آپ کو سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے بیٹا بہت بہت شکریہ. بیٹا تشریف رکھیں. اچھا اب ہمارے کچھ انعامات ہیں. سر یہ چیز کی جانب سے آپ کو دیا جا رہا ہے. جی تھینک یو.
جی اور آپ لوگوں کے لیے یہ آپ کے لیے ٹیمپر ہے, بیٹھیں تشریف رکھیں. اور یہ عاطف صاحب, چودھری عاطف صاحب, آپ کے لیے گفٹ ٹیمپر ہے. سر بس کچھ دو لفظ اگر بولنا چاہیں, بلکہ مائک دے دیجیے گا, ہینڈ مائک. جی کیا کہیں گے سر مقابلے کے بارے میں کچھ؟ ماشاءاللہ بڑی خوشی, تینوں بچوں نے بڑی اچھی تلاوت کی, مگر وہ واقعے میں جو سورہ رحمان پڑھی انہوں نے بہت زبردست, بڑی خوبصورت پڑھی ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی دے گا. جیسے جیسے بڑے ہوں گے تو ان کی آواز میں اور ایک چاشنی پیدا ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ وہ دیکھ کے ایک بڑا روحانی سکون ملتا ہے. بے شک بے شک. بہت شکریہ سر, آپ تشریف لائے, بہت اچھا لگا. ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے اس سیگمنٹ علم و آگاہی کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. یہاں پہ ہم ایک وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو کچن سیگمنٹ ہے, بڑی زبردستی خوشبوئیں آ رہی ہیں اور بڑی زبردستی ڈشز بنانے جا رہی ہیں شیف فرزانہ انور. تھوڑا سا آپ نے انتظار کرنا ہے, اس کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں. دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات رمضان الکریم.